السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی اور خصوصاً منیب راجہ آسٹریلیا، آپ نے چلکاپ اور نادی علی کے میری ویڈیو نکالی اور ساتھ ایک فتویٰ بھی بھیج دیا کہ وہ کہتے ہیں نادی علیین جو پکارنا غیر اللہ کو یہ شرک ہے۔ تو یاد رکھیے گا، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو جو اجازت سے سرفراز فرمایا تھا تو اتنے بڑے محدث نے کیوں قبول کیا تھا؟ پھر ہمارے خاندان چشت کا قادر میں پڑے جاتے ہیں۔ مجھے خود قادریہ جدیہ اور قادریہ میں امامیہ اور چشتیہ نظامیہ میں پیر محلی شاہ سے بواسطہ پیر سباق صاحب یہ نادی علی کی اجازت آئی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے آپ کو دارالعلوم فتاوی اہل سنت بھیج دیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں سر حاصل اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آج کل گلی گوچوں میں مفتی بہت ہے اور اپنے فکر کے لیے انہوں نے فتاووں کی برمار ہے، تو توسل کے معاملے میں، استعانت کے معاملے میں ہمارے اور ان کے درمیان کافی شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ تو ہر چیز کو شرک اور بدعت سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو بدعت بنا رہے ہیں۔ اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ کہتے بدعت، نماز جنازہ کے بعد دعا کریں کہ یہ بدعت، کہیں مجلس سے ذکر ہو جائے ذکر جہر کرے کہ یہ بدعت، 11ویں شریف کرے بدعت، عرس کریں تو بدعت، ان کو یہ سارے چیزیں بدعت نظر آئی ہیں۔ اور خود میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر موضوع سے ہٹ کر ختم بخاری جب کرتے ہیں ہر سال تو ان کو یہ بدعت نظر نہیں آ رہا۔ کبھی ان لوگوں نے مسلم کا کیا ہے، ابو داود کا کیا ہے، ابن ماجہ کا کیا ہے، ابن نسائی کا کیا ہے، مشکات کا کیا ہے، یا اور محدثین کے ان لوگوں نے ختم کیے ہیں۔ تو سب سے بڑے بدعتی یہ لوگ ہیں اور بدعت میں مبتلا ہیں، اور دوسروں کو پھر بزرگان دین کے اور اولیاء کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو خود تو اپنے آپ کو بدعتوں سے نکالیں۔ اچھا، رہی بات یہ ہے کہ نادی علی، یاد رکھیے نادی علی وظیفہ ہے اور یہ بزرگان دین سے منسوب ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور بزرگان دین تواتر کے ساتھ پڑھتے آ رہے۔ عاملین کا وظیفہ ہے، بہت معروف ہے اور ہر مشکل کے لیے پڑھا جاتا ہے، بڑا اکثیر ہے اور اکثیر تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے فوائد بے پناہ ہیں۔ بہت سے عاملین کاملین کا معمول رہا ہے اور یہ وظیفہ رہا ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ ہاں، اس کا پہلا زکوٰۃ کیسے کریں، دوسری کیسے کریں، تیسری کیسے کریں، لیکن بات یہ میں اپنے مریدین متقدین خانقاہ پیروزیہ کے لیے، کیونکہ ہم صوفی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں، میں اہل سنت الجماعت ہوں، حنفی ہوں، ماتریدی ہوں، تمام فقہا میرے سر کے تاج ہے۔ جو مجھے فقہ کے حنفی میں نہ ملے میں اور فقہ سلاسل سے لوں گا، اگر ان میں بھی نہ ملے تو پھر امام جعفر صادق فقہ جعفریہ سے لوں گا، اگر ان میں بھی نہ ملے تو پھر فتاوی دارالعلوم اصحاب الحدیث سے لوں گا۔ لیکن اپنے امت کو، دوستوں کو، احباب کو اور امت مسلمہ کو ہم اسیانی دیں گے قرآن اور سنت اور تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں، فقہاء کرام کی روشنی میں۔ اچھا، فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں، کچھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اسیب زدہ سرسوں کے تیل پر 40 مرتبہ پڑی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مالش کرا دے، اسیب دفع ہوگا۔ جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جن کو جادو جنات ہوتے ہیں، اگر کسی کی سر میں درد شقیقہ ہے، علاج نہ جاتا ہو تو یہ آخری چہارشنبہ پر نادی علی کو لکھ لیا جائے اور ان کے گلے میں بازو میں ڈالے جائے، فوراً درد دور ہوگا۔ اگر کسی کو آنکھ کی بیماری ہے، گلاب کے پھول پر 7 مرتبہ دم کیا جائے اور آنکھوں میں قطرے ڈالتے رہیں۔ اگر کسی کے پیٹ میں شدید درد ہے،
رسولیاں ہیں، انفیکشن ہے یا وہ کینسر ہے، تو نادیہ علی 41 مرتبہ نمک پہ، پانی پہ، دوائیوں پہ دم کر کے درد شکم والے کو کھلائے، انشاءاللہ درد فوراً دور ہوگا۔ اگر نادیہ علی دانتوں میں دبائے اور 101 مرتبہ پڑھے، جو مشتبہ لوگ ہیں، جن لوگوں نے چوری کیا ہے، چور معلوم ہوگا انشاءاللہ، اس پر کب کبھی شروع ہو جائے گی، زلزلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے مشاہدات میں آئے ہیں، تجربات میں آئے ہیں، بے قراری ہوگی، بے استقراری ہوگی، لوگوں کو صفائیاں دیں گے۔ اگر کسی کی جوڑوں میں درد ہے، کسی کو بواسیری خونی ہے، بادی ہے، تو ان تماموں کے لیے آپ لکھ لیں، ان سے علاج کروا دیں۔ اگر کسی شخص دشمن سے تنگ ہو، ایذا پہنچاتے ہو، تو آپ ہر روز عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ دشمن کے ایذا رسانی سے آپ محفوظ ہوں گے۔ اگر کسی کا دشمن طاقتور ہے اور یہ مہاجر اللہ ہوا، اس کی زمینوں پہ، پلاٹ پہ، گرمر پہ قبضہ ہوا ہے، تو آپ عصر اور مغرب کے درمیان روزانہ 70 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھیں، یا قبرستان میں 2 قبروں کے بیچ میں، پرانی قبرستان میں پڑھیں، اور اس پر مٹی دم کر کے دشمن کے مکان کے سامنے ڈالے یا اس کے سامنے رستے میں ڈالی جائے۔ دیکھیں، یہ انواع اور اقسام کی مصیبتوں میں جو مبتلا ہونے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں، یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے، مشاہدات میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی کی دشمن کی زبان بدگوئی بر نہ کرنا چاہتا ہے، 70 مرتبہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص قیدی ہے، آزاد کرانا چاہتے ہیں، 313 سے 1100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے مرضی کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہے، مطلوب کو مائل اپنی طرف نہ کرنا چاہتا ہے، مشک و زعفران سے لکھ لے، ان کو کھلائے یا ان کا تعویذ بھی رکھے، 313 اور 1100 مرتبہ۔ ان تمام امور کے لیے اجازت شرط ہے۔ اب بات یہ ہے، مطلوب بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، حاضر ہوگا، رابطہ کرے گا۔ اگر کسی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو چوارے دم کر کے ایام سے پاک ہونے کے بعد 3 چوارے کھلائیں، اور اجڑی کے ساتھ دودھ میں اجڑی کو پکایا جائے، اس پہ دم کیا جائے 70 مرتبہ، 3 دن۔ اگر روزے بھی رکھے، بدھ جمعرات جمعہ، ورنہ 21 3 ماہ کا ایام کے بعد 21 چوارے ہر مرتبہ، اور ہر چوارے پر یہ دم کرتے 41 مرتبہ، انشاءاللہ باولاد ہوگا۔ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو پیپل کے پتے پر لکھ کر مسروع کے بدن پر مل لے اور اس کو سنگا دیں، انشاءاللہ پورا عوام ہوگا۔ اگر کوئی عورت بدکار ہے، اگر کوئی مرد بدکار ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو گلاب کے پھول پر 41 مرتبہ پڑھ کر سنگائے، یا اس کے لیے مشک یا عود گلاب میں مکس کر کے اس پہ دم کرے اور وہ خوشبو لگاتے رہے۔ چند بار کے عمل سے انشاءاللہ بدکاری سے باز آئے گا۔ یہ تمام بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے۔ اچھا، ہر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے اجازت، تو جو لوگ ہمارے دستیات پر بیت ہیں تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے، یا جو لوگ بیت کریں، تجدید بیت کریں، سلسلے میں داخل ہو جائیں، تو پھر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ نامناسب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کے لیے مختلف فتاوی جات کا ذکر کرنا، اور اس میں ٹکراؤ، بعض لوگ تصوف کو نہیں مانتے، اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں پوچھنا چاہیے، اور اپنے سے خود کبھی بھی رائے قائم نہ کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔